جناب اسپیکر جی پلیز. پلیز یار. جناب اسپیکر، یہ ایک فرزند زرداری نے اپنی تقریر کا آغاز جب کیا تو 3 دفعہ انہوں نے تقریر میں چھوٹے وزیروں کا ذکر کیا. سب سے پہلے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی کی وصیت پہ اور پرچی لہرا کے میں سیاست میں نہیں آیا. میں یہاں پہ محنت کر کے آیا ہوں اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں اس ایوان میں آتا ہوں تو پہلے تو یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ موقع نہ ملے، مجھے فلور نہ ملے، لیکن جب مل جاتا ہے میرے جواب کے مقابلے میں پھر سیدھا ایوان سے بھاگ جاتے ہیں. میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ لابی تک پہنچیں گے کہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے اتنا کیوں پیار. اردو سے ہو کیوں اتنا بیزار، انگلش سے اتنا کیوں پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اسپیکر صاحب، موصوف ابھی اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بات کروں گا اور ایک ایک چیز کا دلائل سے جواب دوں گا. میں تو سمجھا تھا کہ آج بحث ہوگی اکانومی کے اوپر اور پاکستانی قوم کے جو مسائل ہے ان کے اوپر بات ہوگی. اسپیکر صاحب، میں یہ تمام دستاویزات اپنے پاس لا چکا ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ آج ان چیزوں کے اوپر بات ہوگی اور میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا، لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے میرے اور آپ کے، ہم سب کے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ گھنٹوں کی تقریریں جاڑتے ہیں اور جب جواب دینے کا موقع آتا ہے تو سیدھا بھاگ جاتے ہیں. آپ چھوٹے وزیر کی بات کرتے تھے، میں آنکھوں میں آنکھ کے ڈر کے آپ کے سامنے بیٹھا تھا اور سن رہا تھا. آپ میں ہمت ہوتی تو اس طرح بھاگتی نہیں یہاں سے. اسپیکر صاحب، دوسری بات انہوں نے کی. دوسری بات کیا کی؟ ابھی سکون سے سن رہے ہوں گے وہ شعر، میں ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں. میرا دوست کہہ رہا ہے کیونکہ لابی میں سن رہے ہیں کہ اردو سے ہو کیوں اتنا بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اسپیکر صاحب، اب میں بات کی طرف آتا ہوں. دوسری بات انہوں نے کی کہ حلقوں میں آپ لوگ کس طرح جاتے ہیں. یہی میرا پہلا سوال تھا آج جان نشینی زرداری سے. سوال یہ تھا کہ اسپیکر صاحب، سندھ اور خصوصاً لاڑکانہ آج کل کتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے. لاڑکانہ کے اندر روزانہ کے واقعات اور حادثات آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے لمبی لمبی تقریریں جاڑی جاتی ہے. میں معیشت کے اوپر اب آتا ہوں. اسپیکر صاحب، جب ہم نے حکومت سنبھالی اس دن سے لے کے اور آج تک میں ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر بات کروں گا اور دستاویزات اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. پہلا دن ہے ہماری حکومت کا. جب ہمارے سامنے پریزنٹیشن دی جاتی ہے تو 24,000 ارب ہمیں انہوں نے 10 سال میں قرضہ لیا. پاکستان کا پوری تقریر میں یہ ایک ادارے کا نام نہیں لے سکا کہ ان کے دور میں یا نون کے دور میں وہ پروفٹ میں ہو. تمام ادارے ملک کے خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، ریلوے خسارے میں، پاکستان پوسٹ آفس خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، گردشی قضے آپ کے اوپر 1400 ارب اور اس طرح کے ہر مت میں آپ لاسز میں جا رہے تھے. نمبر 2 کہ پورے ملک کو انہوں نے، ملک کے اداروں کو انہوں نے گروی رکھا ہوا تھا. پرسوں یہاں پہ سوال ہوا تھا اسپیکر صاحب اور میرے اوپر سوال ہوا تھا کہ میں نے اس ایوان میں کہا تھا کہ آپ نے موٹر وے گروی رکھ کے، آپ نے ریلوے جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو گروی رکھا، آپ نے پی آئی اے کو گروی رکھا. تو انہوں نے پرسوں یہاں پہ پارلیمنٹ میں کہا کہ میں نے غلط بیانی کی اور کوئی چیز گروی نہیں رکھی. یہ سینٹ کے اندر انہی کی دور کی ڈیبیٹ ہے، ان کی دستاویزات میں لے کے آیا ہوں. اور سب سے زیادہ اعتراض پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہے ہیں نون کے اوپر کہ آپ نے پورے ملک کو گروی رکھا، لیکن جب ہم نے حکومت سنبھالی 24,000 ارب قرضہ، پورا ملک گروی، تمام ادارے خسارے میں، اور آپ کا جو
करंट अकाउंट डिफिसिट था स्पीकर साहब, वो $20 बिलियन तक पहुंच गया था। तो स्पीकर साहब हमने क्या किया, मैं ये जवाब दूंगा और फिर एक एक मुहकमी की एक एक मिसाल आज मैं दस्तावेजात आपके सामने रखूंगा। पहली चीज कि हमने क्या किया कि करंट अकाउंट डिफिसिट $20 बिलियन मिला था हमें, हम उसको लेके आए $6 to $7 बिलियन पे, और हमने इसमें कमी लेके आए एक साल के अंदर $13 बिलियन हमने करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी लेके आए। दूसरी चीज मैंने बात की इदारों के खसारी की। अब स्पीकर साहब मसला क्या था कि तमाम इदारे जब गिरवी थे, मुल्क के तमाम इदारे खसारे में थे, तो कर्जदार दरवाजे पे खड़ा था। आप अगर कर्जा वापस ना करते आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, आप दिवालिया हो जाते, ऊपर से फेडअप की तलवार आपके ऊपर, ग्रे लिस्ट में आप आ चुके थे। तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं आए, आप ही लोगों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पहुंच गया था। लेकिन स्पीकर साहब आज PIA के लॉसेस 63% कम हो गए, पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू 7 बिलियन इंक्रीज आ गया, NHA का रेवेन्यू 27 बिलियन 93 करोड़ बढ़ गया, आपका स्टील मिल फिर से बहाल होने की तरफ जा रहा है। आपने इनके लिए हुए कर्जे, हमसे सवाल होता है कि आपने कर्जे लिए और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आपके लिए हुए कर्जों की सुद कीमत में हमने $10 अरब वापस कर दिया स्पीकर साहब। इनके लिए हुए कर्जों की सुद कीमत में हमने $10 अरब वापस कर दिया। स्पीकर साहब मैं जानशीनी सरदारी के ऊपर तो आखिर में आऊंगा, मैं पहले ये इकानमी वाली डिबेट खत्म करूंगा, फिर मैं उनसे सही अंदाज में पूरे अच्छे तरीके से जो ये डिजर्व करता है मैं फिर उसकी तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब अभी इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि बिजली आपने बड़ी महंगी कर दी। स्पीकर साहब जरा सुनिए, और मैं पूरे ऐवान से और पूरी कौम भी देख रही होगी, मैं आज चंद सवाल करूंगा। स्पीकर साहब हम सबका दिल दुखता है जब हम ये मुआहिदे देखते हैं। जब ये ख्वाजा आसिफ वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना, सबसे पहला इन्होंने पहले महीने में जो कारनामा सर अंजाम दिया, इन्होंने जो सर्कुलर डेट था 480 अरब बगैर ऑडिट के, वो 480 अरब इन्होंने दे दिया और मुल्क की करप्शन का सबसे बड़ा केस बन गया। इनका पहले महीने ये कारनामा था। स्पीकर साहब अब उसके बाद आते हैं कि इनके दौर में जो IPPs के प्रोजेक्ट्स आए, तो मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब है, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो मुआहिदे किए हैं, और मैं मुआहिदों की डिटेल अभी आपके सामने रखूंगा। स्पीकर साहब साकिब निसार साहब कहते हैं स्पीकर साहब कि ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गले में फंदा डाला है इन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है स्पीकर साहब, ये मुराद सही नहीं कह रहा, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि जरा आप बताइए, नून लीग से पूछती है कि जरा आप बताइए कि आपने जो पावर प्लांट लगाए कहीं पे $0.5 मिलियन पर मेगावाट जो है वो आपने लगाया, कहीं पे $1 मिलियन आपने मेगावाट के ऊपर पर मेगावाट लगाया, कहीं पे $2 मिलियन आपने लगाया। ये इतना फर्क क्यों है? ये आप किसको नवाज रहे थे? फिर आगे पूछ के कहते हैं कि आपने इसमें रूल्स को वायलेट किया। फिर इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी कौम को अरबा रुपए अदा करने पड़ते हैं। स्पीकर साहब 25 साल के मुआहिदे हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है। वो कहता है, वो इनसे सवाल करता है कि आप जो IPPs को हर साल 422 बिलियन आप एक्स्ट्रा देते हैं प्रॉफिट कीमत में, 422 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। फिर आगे जाके कहते हैं कि 25 सालों तक आपने $19 बिलियन इनको एक्स्ट्रा देने हैं। लेकिन स्पीकर साहब अब मैं सवाल करता हूं कि मुआहिदा आपका जाली, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, प्रॉफिट जो आप उनको दे रहे वो अनजस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, ये तमाम ये, और एक और चीज कि नेब के अंदर भी ये केसेस है। अब मसला पाकिस्तान के अंदर है स्पीकर साहब कि ये वजीर था ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये करतूत ये इनके है और आके हमसे सवाल करते हैं कि आप लोग जो है वो बिजली के बिलों का जवाब दे दें।
وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب, اب میں ایک اور چیز کے اوپر آتا ہوں. گیس کی بلوں کے اوپر بات ہوئی. اسپیکر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے ان کا سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, وہ آج کل جیل میں ہے اور وکٹری کا نشان ایسے بناتا ہے جیسے میں اور آپ مجرم ہیں اور اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں ایک معاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ معاہدہ میں جو بات کروں گا میں وہ منٹس کے ساتھ کروں گا, اور میں سینٹ کی پوری کاروائی بھی لے کے آیا ہوں, قومی اسمبلی کی بھی ان دنوں میں پوری کاروائی لے کے آیا ہوں. ہوتا کیا ہے اسپیکر صاحب کہ انہوں نے ایک قطر سے LNG لے کے آنی تھی. اب قطر کی میں بات کر رہا ہوں تو کسی کی ذہن میں قطری خط آئے گا, کسی کے ذہن میں پاناما آئے گا, کسی کے ذہن میں ان کے فرنٹ مین آئیں گے. لیکن اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ LNG ٹرمینل لگاتے ہیں, اب تو قطر کا معاہدہ, مہنگی گیس, یہ بات میں نہیں کر رہا اسپیکر صاحب. میرے سامنے آج ان کا جو ابھی جانشینی زرداری بڑی بڑھ کے مار رہا تھا, ان کے سینیٹر سعید غنی جو سینٹ کے اندر جو اس کا بیان ہے میں آج وہ لے کے آیا ہوں. فرحت اللہ بابر وہ میری پارٹی کا نہیں تھا, میں اس کا بھی بیان لے کے آیا ہوں. اسپیکر صاحب اس کے ساتھ میں نیب کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹ, یہ تمام دستاویزات لے کے آئے اور آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں. خلاصہ کیا ہے اسپیکر صاحب؟ LNG آپ نے قطر سے مہنگی گیس لے کے آنی تھی. پہلے سے انہوں نے اپنے ایک فرنٹ مین وہاں پہ بھیجا تھا, اور میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بندہ جو کہ ان دنوں میں پاکستانی چینلز کے اوپر اور سب سے بڑی جو سٹوریز کے اوپر لگائی ہے, اللہ کرے کہ کل بھی وہ اسی قسم کی سٹوری لگائے, وہ دی نیوز نے لگائی تھی. سب سے بڑی سٹوری دی نیوز نے لگائی تھی. اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ ٹرمینل لگانا تھا اس کے لیے. اب ٹرمینل انہوں نے دینا کس کو تھا؟ اینگرو کو دینا تھا. جب اینگرو کو دینا تھا تو اسپیکر صاحب انٹرسٹنگ چیز سن لے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا, ہو کیا رہا ہے, آگے کیسے ٹھیک ہوگا. اسپیکر صاحب اینگرو کو انہوں نے ٹرمینل دینا ہے, کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ آئے گا 3 ارب پاکستانی روپیہ, $30 ملین. اس وقت 100 روپے کا ڈالر, کہ $30 ملین اس کے اوپر خرچ آئے گا. اب بات ہوئی کہ نہیں, EC سے ایک سمری لے کے جاتے ہیں, سمری میں کہتے ہیں کہ پیپر رولز کو ختم کر دو, مطلب یہ کہ اسی کو ہم نے دینا ہے. آگے جا کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نے جو اشتہار دیا تھا $30 ملین سے اس کو بڑھا کے $130 ملین رکھ دو. جو اشتہار آیا, جو پیسہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے اسپیکر صاحب, صرف ایک ٹرمینل کے دن کے $2,72,000 ہم دے رہے ہیں. اور یہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ استعمال کرے نہ کرے, پاکستانی قوم نے وہ پیسہ دینا ہے. اسپیکر صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایگریمنٹ کے اندر ہے کہ چاہے آپ گیس استعمال کرے نہ کرے, پیسہ پاکستانی قوم کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے, ان کا خون چوسنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب جب ایک دفعہ جہاز آتا ہے تو وہاں پہ 8 دن اس کو لگتے ہیں, وہاں پہ گیس وغیرہ جو پورا پروسیس نکلتا ہے اس میں 8 دن نکلتے ہیں. اسپیکر صاحب 8 دن آپ کا ٹرمینل استعمال نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی آپ اس کے پیسے دے رہے ہو. یہی ایگریمنٹ آپ کی بجلی کے ہے کہ IPPs اور یہ جو مہنگی بجلی, یہ جو انجسٹیفائڈ ان کو پروفٹ دیا گیا, جو اربہ روپے 25 سال تک ان معاہدے کی صورت میں آپ اور ہر پاکستانی دے گا. اسپیکر صاحب اس میں بھی ایک سپریم کورٹ کہتی ہے, سپریم کورٹ پوچھتی ہے اسپیکر صاحب کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ بجلی دے یا نہ دے, بجلی استعمال کروں یا نہ کروں, پیسہ انہوں نے کمانا ہے. اسپیکر صاحب تو اسپیکر صاحب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اور میں آپ کو حل بھی دوں گا. سوال یہ اٹھتا ہے اسپیکر صاحب کہ کیا جب یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت جس طرح آپ دونوں آج اکٹھے بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگوں کے تمام بیانات, تمام کاروائی, سینٹ اور قومی اسمبلی کے سٹیٹمنٹس, وہ تمام میں لے کے آیا ہوں. آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹ چلا دے نا, ذرا چلا دیں ان کے سٹیٹمنٹس کہ پتا چل جائے کہ انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے, وہ کہتے ہیں کہ مہنگے گیس اور بجلی یہ دے رہے قوم کا نقصان ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کا قوم کو نقصان ہوگا. سچ دونوں بول رہے تھے اسپیکر صاحب, لیکن چونکہ دونوں کے اوپر کیسز تھے, جمہوریت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے.
اب اسپیکر صاحب اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان کو پتہ نہیں تھا؟ یہ میں پرائم منسٹر عمران خان کا 27 اکتوبر 2016 کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب. اور ویژنری لیڈر اسے کہتے ہیں جو ابھی بار بار پرچی والا بات کر رہا تھا کہ وصیت لے کے اور پرچی لے کے جو سیاست میں آ جائے وہ سلیکٹر کی بات کرتا ہے. کوئی شرم نہیں تھی؟ یہ عمر ایوب بیٹے ہیں, ان کے دادا تھے, ان کے دادا کے بارے میں جو ان کے جو لیڈر ہے پہلے والے لیڈر جو کہ ان کے کیبنٹ کے وزیر بھی بنے تھے ان کے دادا کے بارے میں جو اس نے تعریفی کالم لکھا ہوا ہے, اللہ کی قسم اسپیکر صاحب آپ بھی 100 مرتبہ سوچیں گے ایسے کالم نہیں لکھ سکیں گے. ایسی لیٹر اور ایسی تعریفیں لکھی ہے. اسپیکر صاحب یہ ان کی حالت ہے, اس طریقوں سے آتے ہیں, پرچی لہرا کے سیاست میں آتے ہیں. لیکن میں عمران خان ویژنری لیڈر اسے کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 2016 کو عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہ گیس اور بجلی کے بارے میں تمام معاہدے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. فرنٹ مین تھا جاوید صادق, اس کا نام قوم کے سامنے رکھتے ہیں, تمام معاہدے ایکسپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدے آپ نے کیے تو پاکستان کا 25 سال تک, آنے والے 25 سال تک پاکستانی قوم اس کو برداشت کرے گی. لیکن اسپیکر صاحب اس کے اوپر خاموشی, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. آج ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب میں بتا دوں, ہم پاکستانی قوم کو جواب دیں. میں آج یہ معاہدے اس لیے رکھ رہا تھا کہ قوم کو پتا ہو کہ گیس استعمال کرے نہ کرے 25 سال تک پورے قوم کو انہوں نے بیچ چکے ہیں قطر کے تھرو کہ آپ پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کرے گی. دوسری معاہدے آئی پی پی ایس کے ساتھ کیے ہیں کہ بجلی آئے نہ آئے, استعمال کرے نہ کرے, قوم نے اس کا پیسہ 25 سال تک دینا ہے. تو اسپیکر صاحب یہ تو ہم نے واپس کرنے ہیں, سوال ہم سے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے قوم کے لیے کیا کیا؟ اسپیکر صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی آڈٹ اور اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی. اس کے 3 مہینے تھے اور اس کی رپورٹ اب تیار ہو چکی ہے. شاہد خاقان عباسی جیل کے اندر ہے جو روزانہ ویکٹری کا نشان بنا رہا ہے. اسپیکر صاحب ان معاہدوں کے اوپر ہم نے نہ صرف یہ کرنا ہے کہ ان سے ان چیزوں کی ریکوری کرنی ہے, ان لوگوں کو سزائیں دینی ہے, بلکہ دوسری طرف میں اپنے واٹر اینڈ پاور منسٹری جو ہے انرجی منسٹری ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ جب انہوں نے مہنگے معاہدے دیکھے تو یہ الٹرنیٹ انرجی, ماحول دوست اور سستی بجلی پیدا کرنے کی طرف جانے کے لیے انہوں نے پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی. اب اسپیکر صاحب میں دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں. انہوں نے بات ابھی کی احساس پروگرام کی. اسپیکر صاحب تھوڑی سی کسی میں شرم ہونا, تھوڑی سی بھی, اتنی سی بھی, وہ یہ بات نہ کرے کہ ان کے دور میں 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو انہوں نے بیسٹ کارڈ کے تھرو امداد دے رہے تھے. مطلب جو پاکستان کے 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کرنا. کرپشن کرنی ہے ہر چیز میں, ہسپتالوں میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جب ان کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں 7 شریف میں دھماکہ ہو تو مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہ ہو, ان کو لے کے جانے کے لیے ایمبولینس نہ ہو. انہوں نے اسکولی میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جو رپورٹس آئے ہوئے ہیں, رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے, پرسنٹیج وائز بات کر رہا ہوں, پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے, سب سے زیادہ اگر اسکولوں کے اندر بیسک وسائل نہیں ہے وہ بھی سندھ کے اندر ہے. سب سے زیادہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو یہاں سے سینئر جج جاتے ہیں, سندھ کا رخ کرتے ہیں اور واپسی پہ آ کے ایک بیان دیتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب آٹی کی بات ہوئی, آٹی کے اوپر میں بات کروں گا, لیکن مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ابھی جب فرزند زرداری بات کر رہے تھے تو جب ڈاکومنٹڈ اکانومی اور ان چیزوں کی بات آئی نا اسپیکر صاحب کہ جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے, تھوڑا سا آئی ایم ایف کو مخاطب کرنا ہے, انگریزی کا رخ کیا, سیدھا انگریزی. جہاں پہ عوام کو بتانا ہے اور نعرے لگانے, جذباتی تقریریں کرنی ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا, باقی اردو میں بات کر لی. اسپیکر اور اعداد و شمار 100% غلط. انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑی بڑکے مار رہا تھا ابھی, 24% آپ کے دور میں مہنگائی تھی اور آج 14% ہے. یہ ہے اعداد و شمار. اسپیکر صاحب آٹی کے حوالے سے بات ہوئی. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے جولائی 2019 کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستانی میڈیا کی زینت میں چکا ہے. سکینڈل ہے کہ لاکھوں ٹن
گندم جو ہے وہ انہوں نے چرایا ہوا ہے. سندھ کے گوداموں سے گندم غائب, مطلب اسپتالوں سے اسٹریچر غائب, اسکولوں سے استاد غائب, اسپتال سے ڈاکٹر غائب, اور یہاں پہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ بھی اکاؤنٹ سے غائب, فیک اکاؤنٹس میں. گوداموں سے آٹا غائب. اسپیکر صاحب, اس کی آٹے کی بات کی, ذرا سنیے, لوگوں کو حقائق بتائیے کہ لاکھوں ٹن گندم ان کے گوداموں سے غائب تھا. صرف غائب نہیں تھا, نیب وہاں پہ ایک چھاپا پڑتا ہے, اس کی انکوائری ہوتی ہے, اور بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے اسپیکر صاحب, گندم چوری کے اوپر یہ پلی بارگن بھی کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, پلی بارگن کر چکے ہیں. ہم سے پوچھ رہے آٹے اور گندم کا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ پلی بارگن کا مطلب یہ کہ جب آپ چوری اور ڈاکہ تسلیم کر لو کہ اتنا ڈاکہ میں نے مار لیا ہے اور میرے ساتھ پلی بارگن کر لو. انہوں نے اس کے اوپر پلی بارگن کر چکے ہیں. تو اسپیکر صاحب, اب ذرا میں جو احساس پروگرام, اسپیکر صاحب, بیسٹ ایک حصہ ہے, اور بیسٹ کو ہم نے, احساس کا ایک پروجیکٹ ہے صرف, احساس کے بینر کے نیچے 135 پروگرام ہے. اسپیکر صاحب, پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے 192 ارب روپیوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ خواتین, یتیم بچے, بزرگ شہری, یہ تمام اس پروگرام سے مستفید ہوں گے. جو ہمارا بے روزگار نوجوان ہے ان کے لیے کاروبار کے مواقع ہوں گے. صحت انصاف کارڈ بھی اس پروگرام میں شامل ہے. اسپیکر صاحب, 57 لاکھ خاندانوں کو ہم نے صحت انصاف کارڈ دے دیا ہے. صحت انصاف کارڈ مطلب یہ کہ ایک خاندان, ایک بندہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کر سکتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب, ذرا سیاست دیکھیے ان کی. ابھی جو جانشین زرداری, جونیئر زرداری بات کر رہا تھا, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے صحت انصاف کارڈ کا رخ سندھ کی طرف کیا تو آپ نے اس کو کیوں روکا؟ اس پروگرام کو پورے پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے. میں یہ ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے سن حکومت سے رابطہ کیا, ہم نے کہا کہ اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف سرکاری اسپتال بلکہ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی, جو صوبے کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسپتال ہے, وہاں پہ آپ مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں. تو سندھ کے لوگوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہو؟ کہتے کہ ہمیں نام کے اوپر اعتراض ہے. اب نام, اگر یہ ایک کارڈ کے اوپر اپنی والدہ کا نام لگانا تو چاہتے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, بڑی غیرت ہمیں دکھا رہے تھے. آپ نے 5 سال حکومت کی اور ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت ہے. وفاق میں آپ کی والدہ کی شہادت کے بعد آپ کی حکومت بنی تھی. اگر آپ اتنی غیرت دکھا رہے تھے, سب سے پہلے اپنی والدہ کے قاتلوں کو پکڑ لیتے, اس کے اوپر بات کر لیتے. غیرت دکھا رہے تھے, اور 3 دفعہ کہا, مجھے پھر یاد آ رہا ہے, میں نے کہا تھا اسپیکر صاحب اکانومی کے اوپر بات کروں گا, میں اس کو بھی اس کا حقیقی چہرہ سامنے رکھوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہروں کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. پہلے سے ہٹ ہو چکا تھا, پہلے سے بات کیا. اسپیکر صاحب, انہوں نے بات کی کہ یہ جو چھوٹے وزیر, ساری سینئر پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے ہیں, محنت کر کے آئے ہیں, کسی پرچی کو بنیاد بنا کے نہیں آئے. کوئی جعلی اس طرح کا وراثت میں پرچی لہرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے پرچی دے دو, مجھ پرچی کے اوپر پارٹی کا چیئرمین بنا دو. حادثاتی طور پہ یہ پارٹی کا چیئرمین بنا ہے. یہ ہمیں جمہوریت سکھائے گا. اسپیکر صاحب, میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال کی کمائی, حلال کا رزق جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, آپ کو آپ کے گھر سے فون آیا تھا, اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بیٹا آپ کے فیک اکاؤنٹس کہاں پہ ہے. مطلب یہ کہ جو سندھ کے لوگوں کو, پاکستانی قوم کو ہم نے مل کر لوٹا ہے, وہ پیسہ ہم نے کہاں پہ چھپایا, اور تمہیں فون کیا جا رہا تھا, تمہیں فون کر کے فیک اکاؤنٹس کا بتایا جا رہا تھا. اسپیکر صاحب, 1 سال کی عمر میں کمپنی کا ڈائریکٹر بن جاتا ہے, کروڑوں اربوں روپے فیک اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. یہ فیک اکاؤنٹس کیا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ فیک اکاؤنٹس مطلب یہ کہ سندھ کی تعلیم کے اوپر لگنے والا پیسہ, میں صرف ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ تر کے اندر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کے اندر ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جمع کی اسپیکر صاحب کہ 2019 میں
317 बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने, 533 बच्चे 2018 में भूख और अफलास का शिकार बने, 2017 में 500 से ज्यादा बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। लेकिन स्पीकर साहब, सवाल ये करूंगा कि सिर्फ सिंध के अंदर सिर्फ पानी की किल्लत के खात्मे के ऊपर आपने 1 साल में 104 अरब रुपए लगाने का वादा किया है, जो कि आपके बजट में था। वहां पे भूख और अफलास से और प्यास से लोगों की मौत हो रही है, वो 104 अरब रुपए कहां पे गया? सिंध के सेहत का बजट कहां पे चला गया? सिंध की तालीम का बजट कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का गंदम और आटा जो आपने चोरी किया वो कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का पैसा जो इदारे तबाह करके आपने खाए वो कहां पे चला गया? स्पीकर साहब, ये वही चीजें हैं जो कि हराम की कमाई फेक अकाउंट्स में जाती है, और फिर जिनके अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर, स्पीकर साहब, अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब हो स्पीकर साहब, तो इस जो यहाँ पे जो वो ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो मैंने बात की, अगर सही मानों में एहतिसाब हो, इसको अपने ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब, मैं आता हूं अब इदारों के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने मईशत के ऊपर तो कम ही बात हुई। मुझे याद आया ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है पिछले पार्लियामेंट में भी जो थे, उनके ऊपर ये एक इल्जाम है। स्पीकर साहब, अगर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस बात करे तो हम हल्फ के ऊपर बात करते हैं, ऊपर अल्लाह के नाम है, यहाँ पे हकाइक के ऊपर बात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन सब ने तनख्वाहें ली। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि वहां पे उस वक्त जिन लोगों ने रिजाइन किया था और आप मिन्नतें करके पाव पड़ते थे, आपने तनख्वाह भेजी, हमने वापस कर दी कि प्राइम मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ फंड में दे दे। स्पीकर साहब, झूठ बोला तो मत लगाई स्पीकर साहब। लेकिन स्पीकर साहब, आज एक चीज का दुख भी है स्पीकर साहब। हमने आज हमाद अजहर साहब आए और इकनॉमिक टीम हमारी आई, ये सोच के आई कि आज बात होगी पाकिस्तान के अंदर मईशत के ऊपर। ख्वाजा आसिफ स्टार्ट करते हैं और वहां पे अपना रोना रो लेते हैं, फिर उसके बाद वो हादसाती चेयरमैन आते हैं और जब बात करते हैं स्पीकर साहब, तो कभी जो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं स्पीकर साहब। यही फर्क होता है एक सियासी कारकुन में और हादसाती सियासतदान में, यही फर्क होता है स्पीकर साहब। ये सियासी कारकुन जब बात करते हैं तो दलाइल से बात करता है स्पीकर साहब, लेकिन ये बात किसी और तरफ लेके गए तो हमने भी वही बातें करनी है, लेकिन हम इससे आगे जवाब देते हैं। एहसास की मैंने बात की, बिजली की मैंने बात की, गैस की मैंने बात की। स्पीकर साहब, इदारे जितनी भी है स्पीकर साहब, एक एक इदारा मैं आपके सामने फैक्स पे रख सकता हूं कि उसमें हमने खसारे से निकाल के उसको इस्तेहकाम की तरफ लेके आए और इंशाल्लाह उसको अभी प्रॉफिटेबल बनाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मुल्क के अंदर इस वक्त टूरिज्म डबल हो गई, पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे इमेज बेहतर हो गया। इनके दौर में एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था, मईशत की बात कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ में था। हम क्यों हमारे ऊपर चीख रहे हैं स्पीकर साहब कि आपने एग्रीकल्चर का कबाड़ा निकाल दिया? स्पीकर साहब, नेगेटिव ग्रोथ से तो एग्रीकल्चर को हमने निकाल दिया, इसका तो क्रेडिट दे दे। पाकिस्तान के अंदर 100 टेक्सटाइल मिल आपके दौर में बंद हो गए थे, वो 100 टेक्सटाइल मिल आज पाकिस्तान के दौर में, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर खुलना शुरू हो गए और कारोबार शुरू हो गया। स्पीकर साहब, इसके ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, इनके दौर में इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पे बंद हो गई थी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगी। इन्होंने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को आईसीयू में छोड़ के गए थे, मूल डिफॉल्ट हो रहा था। मूडीज की रिपोर्ट आती है, IMF की रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान की मईशत को 1.5 साल में आईसीयू से निकाल के हमने एक दुरुस्त समत दे दी। और स्पीकर साहब, आज क्या हो रहा है स्पीकर साहब? आज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन के टूरिज्म में इजाफा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने लगा, तो पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये अजीब बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बंद होगी स्पीकर साहब, तो आपके यहाँ पे कारखाने कैसे लगेंगे? पैसा नहीं आएगा तो कारखाने कैसे लगेंगे? कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार कैसे आएगा? ये मौका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड कर दिया। स्पीकर साहब, ये फैक्ट्स है, जब भी बात करें इनसे सवाल जरूर करें। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को एक चीज आज बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने वादा किया था
کہ پاکستان کو ان مشکلات سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی معیشت کو ICU سے نکال کے استحکام کی طرف لے کے آئے. اب وقت ہے اور سال ہے اس کے ثمرات پاکستانی قوم تک پہنچانے کے. اسپیکر صاحب انشاءاللہ یہ ثمرات پاکستانی قوم تک پہنچائیں گے. اور اسپیکر صاحب ابھی آتی ہے سیاسی گفتگو. جس طرح وقفے سے اسپیکر صاحب مجھے پتہ ہے بور ہو رہے ہیں، لیکن جس انداز سے یہاں پہ تقریر ہوئی، ہم بھی معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے تھے. ہم بھی بات کرنے آئے تھے کہ آپ ذرا بات کر لیں گے کہ کس طرح پاکستان کا آج امیج بہتر ہو رہا ہے. آپ بات کر لیں گے جس طرح کی یہ تقریر میں آپ کے لے کے آیا ہوں کہ کس قسم کے نعروں سے آپ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے، کہ آپ لوگوں کے بجلی کتنی مہنگی خرید لی ہے 25 سال کے معاہدے کر کے، گیس کتنی مہنگی خرید لی ہے 25 سال کے معاہدے کر کے. اس کے اوپر آج آپ تقریر کریں گے. لیکن آگے بڑھ کے مار کے اسپیکر صاحب آج میں ایک بات، ہماری پارلیمنٹیرین جب وہ بات کر رہا تھا جانشینی زرداری، ہم سب سن رہے تھے. ایک چیز میں بتانا چاہوں اسپیکر صاحب، اس کو دھمکی نہیں، اس کو آپ اس ایوان کی وقار کی بحالی کے لیے آپ ایک تجویز سمجھے کہ آئندہ اگر پرزندہ زرداری پارلیمنٹ میں بات کرے گا اسپیکر صاحب تو پہلے حرف لے کے بات کرے گا کہ میں پوری کسی کی گفتگو سنوں گا اور میں غیر پارلیمانی الفاظ کا انتخاب نہیں کروں گا، ورنہ اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پہ بات کرے. اسپیکر صاحب دوسری بات، صبر. اسپیکر صاحب ابھی میں اپنے پیچھے کھیل رہا ہوں. اسپیکر صاحب دوسری بات آپ چھوٹے کا لفظ استعمال کر کے بات کر رہے تھے. اسپیکر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص نے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ کی طرح پیٹ میں کوئی حرام کی کمائی لے کے بڑے نہیں ہوئے ہم. اسپیکر صاحب ان کی طرح کوئی پرچی لے کے، ان کی طرح سنے ابھی سیاسی تقریر کرنے لگا ہوں. سنے میں بے فکر رہے، میں بند نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب جی ہاں غور سے سنیں. اسپیکر صاحب میں بھی اسپیکر صاحب تحمل اور برداشت سے سنیں، تحمل اور برداشت سے سب کو موقع دیں. جی اسپیکر صاحب میں ابھی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، سنیے میں اپنے پیچ پہ آ گیا ہوں، اپنے پیچ پہ کہہ لوں گا. ان کے بعد موقع دے رہا ہوں. جی اسپیکر صاحب بات یہ ہے، میں نے ٹھیک ٹھاک بات کی. اسپیکر صاحب میں نے جو حوالے اکانومی کی دیے ہیں، اللہ کی قسم اسپیکر صاحب میں فلور آف دی ہاؤس بات کر رہا ہوں حلف لے کے. یہ تمام چیزیں ہم معیشت کے لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے بات کرنی نہیں ہے. ایک آئے گا وہاں پہ کہ میری باپ کی چوری کو بچانے ابو بچاؤ تحریک لے کے آ جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں کیوں لوٹا تھا میرے ملک کو، کیوں لوٹا تھا میرے پاکستان کو. اسپیکر صاحب یہ بات کریں گے، اللہ معاف کرے. اسپیکر صاحب سنیے، میں ابھی آپ کے لہجے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے لہجے میں ابھی بات کر رہا ہوں. ابھی تک میں دلائل سے بات کر رہا تھا. میں کروں گا اسپیکر صاحب، میں اس لیے کروں گا کہ ہم یہاں پہ ہمیں اتنی الحمدللہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کے بھی بات کر سکتے ہیں. پہلے جس دن کے لیے جس انداز سے یہ سیشن بلایا گیا تھا اسپیکر صاحب میں نے اس چیز کے اوپر بات کی. سیاسی تقریر جاری رہے گی. ہاں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. اسپیکر صاحب الحمدللہ یہاں پہ بیٹا ہر شخص جن کو ایک حادثاتی اور پرچی والا چیئرمین یہاں پہ چھوٹے وزیر جو محنت سے آئے ہیں وہ مخاطب کر رہا تھا. اسپیکر صاحب یہ سارے خوددار ہیں، یہ سارے اپنی محنت سے آئے ہیں. آپ کی طرح غلامی تو نہیں کہ پہلے باپ کے غلام تھے آج بیٹے کے غلام ہو. اسپیکر صاحب دونوں طرف بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں. میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر ہم میں چھوٹی سی دوسری مثال دے رہا ہوں. اسپیکر صاحب یہ ایک اور مثال لیجئے، آپ کے پاس ڈیٹا رکھتا ہوں. یہ انہوں نے میٹرو بنایا،
मेट्रो के ऊपर हर 268 बिलियन का मेट्रो बनाया। टोटल 35 अरब की माहवार आपने सब्सिडी देनी है। अब जरा सुनिए, स्पीकर साहब आपके लिए भी कह रहा हूं, सुनिए। 35 अरब, स्पीकर साहब ये चीजें कौन को इसलिए बतानी जरूरी है, और इनका असल चेहरा, जंग हमारी नहीं है। अगर हम ये बातें सुनते हैं, इनकी गालियां यहाँ पे बैठ के सुनते हैं, स्पीकर साहब यहाँ पे पर्ची वाला भी आ जाता है, जरदारी का बेटा आके हमें बातें सुना रहा है। खुदा का, अल्लाह की शान, जरदारी का बेटा आके हमें बातें सुना रहा है। स्पीकर साहब हम यहाँ पे कुछ ख्वाब लेके आए हैं। ख्वाब है पाकिस्तान को बदलना, ख्वाब है इस करप्ट सिस्टम को, फरसूदा निजाम को ठीक करना, ख्वाब है कि अपने इदारे जो खसारे में है, उसको स्कूलों से बाहर है, वो स्कूलों में आके पढ़े और आपकी गुलामी ना करे। ये ख्वाब है स्पीकर साहब, ख्वाब है कि जो तर में हम बच्चे देखते हैं, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी क्योंकि है नहीं, थोड़ी सी शर्म होती तो ये लाड़काना का एमएनए है। लाड़काना में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर यहाँ पे आके तकरीर जड़ता है। सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की जद में है, कुत्तों की जद में, कुत्तों की जद में है। स्पीकर साहब ये जो रोजाना सिंध के शहरियों को काटते हैं, सिंध के शहरियों को काटने वाले कुत्तों को बंद करना होगा और बंद करेंगे। स्पीकर साहब ये एक फैसला होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50-50 मिनट बैठ के हमें पर्ची वाले का, हादसाती सियासतदान का, जरदारी के बेटे का तकरीर सुनते हैं स्पीकर साहब, तो हम इसलिए सुनते हैं कि दलील से बात करेगा, दलील से बात करेगा। स्पीकर साहब पर्ची ले रहे के आ गया और आसम गुलामी करने लगे। वोट लेके आया है, वोट लेके आया है जी। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, इस जरदारी के बेटे को मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में हल्का देख ले, मैं आपके मुकाबले में लड़ता हूं, आ जाओ मैदान में। स्पीकर साहब कर रहे, हमाद अजहर साहब यहाँ पे बैठे हैं, अपने सेनेट के अंदर बिल थे, कैबिनेट छोड़ के बड़ी संजीदगी से किताबें लेके आए थे कि आज मैं इकानवी के ऊपर बात करूंगा। ये लायक ही नहीं है इस चीज के, किन चीजों के मैं सुन लूंगा। स्पीकर साहब ये कमिटमेंट हुई थी, स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठी थी, डिप्टी स्पीकर आपसे पहले, इन्होंने हमारे सब तमाम अरकान को खामोश होने का कहा, वहां से गालियां बकी गई, वहां से गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम सब खामोशी से सुनते रहे। स्पीकर साहब हम सुनते रहे, हम इसलिए सुनते रहे कि वो भी सुनेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि भागेगा। स्पीकर साहब एक और बात हुई थी, मैं फिर तकरीर के ऊपर आ जाता हूं, एक और बात हुई थी पनाहगाह के ऊपर। कहते हैं देखिए एक चीज सुने, स्पीकर साहब मैं मजदूर का बेटा हूं, अल्लाह का लाख का शुक्र है, न मेरी कोई जमीन है न कोई मेरी जायदाद है। अगर मुझे अपनी जितनी, स्पीकर साहब जितना मुझे सुना सकते हैं, जितनी गालियां दे सकते हैं, जितनी धमकी दे सकते हैं, वो कहते हैं गरचे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई बेची तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। स्पीकर साहब हम तो कश्तियां जला के आए हैं, मुझे क्या धमकाना, हमें क्या गालियां देना, हम तो आए हैं। स्पीकर साहब यही औकात है, आपकी। मुराद सईद साहब मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब जी मुख्तसर करें बात को, स्पीकर स्पीच को साहब अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं स्पीकर मुराद सईद साहब, साहब, और लोगों को भी मैंने मौका दिया। स्पीकर साहब इन्होंने एक बात की, अभी इन्होंने आपस में बातचीत ना करें, मुझे मुखातिब करें जी, चेयर को मुखातिब करें जी। स्पीकर साहब अभी इन्होंने एक बात की और मैं इसको माइक में दोहराना चाहता हूं। आप सुनिए स्पीकर साहब, मैं माइक में दोहराना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा और आपने हवाला दिया, मेरा अपने कायद के साथ वही रिश्ता है जो बिलावल के साथ जरदारी का और कादिर पटेल का है। मेरा अपने लीडर के साथ वही रिश्ता है जो कि राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के साथ है। स्पीकर साहब अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा
मजदूर का बेटा हूं, ख्वाब लेके आए हैं, फिर रिपीट करूं, आप लोगों को मैं गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं, आप खुश है कि गुलामी करें उनकी? इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि कहां पे है तब्दीली, वो भाई कैसी तब्दीली? कि हम इनको कहते हैं कि गुलामी से इन जंजीरें तोड़ दो, हम आपको गुलामी से निजात दिलाते हैं, ये कहते हैं कि हमने गुलामी करनी है। स्पीकर साहब, ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको दिखाई नहीं देगा। 24,000 अरब के कर्जे की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनकी लूटमार की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनके फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स की बात करो, सुनाई नहीं देगा। स्पीकर साहब, इसलिए सुनाई नहीं देगा कि गुलामी करने आए हैं, गुलामी करने आए हैं, इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारा कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई ये समझता है स्पीकर साहब आपके पास बार बार आ रहे, आप फूर दे दे, बेशक आप दे दे, लेकिन हम किसी को इस तरह बोलने नहीं देंगे। उस भागे हुए को बुला लो, वो आके सामने बैठे, हम बात करें, फिर उसके बाद बात होगी। सही। स्पीकर साहब, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। आप मुराद सईद साहब तकरीर को इख्तिताम पे लेके आए। हमारे स्पीकर साहब, हमारे पश्तों में इसको कहते हैं, जिस तरह बिलावल भागा, इसको पश्तों में कहते हैं पूसी ले देना कम तख्ता। मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, आप ये शक दे दे, आप ये शक दे रहे फ्लोर। इनमें से स्पीकर साहब, जब तक उस हादसाती पर्चे वाले फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन, फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन, जिनको लंदन में फोन जाते थे कि आपकी हराम की कमाई कहां पे है, वो आके तकरीर नहीं सुनेगा, हम किसी को बात करने नहीं देंगे। स्पीकर साहब, मुराद सईद साहब, ठीक है स्पीकर साहब, आप मौका दे दे, सही इसके जी, बाद सही है।